جی میرے پیارے بچوں، آپ سب نے کہ سبق کو سنا، سمجھا، پڑھا، اور اب ہم جا رہے ہیں اس کو لکھنے کی طرف، سمجھنے کی طرف، تاکہ ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں، ہم جان سکیں کہ ہم نے جو کچھ سبق میں پڑھا ہے ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں کیسے اپلائی کریں گے۔ تو آتے ہیں ہم اپنے سبق کی مشق کی طرف، جس میں ہم کریں گے چھوٹے سوالات مختصر اور کچھ تفصیلی جوابات۔ سبق نمبر 4 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ہم نے پڑھا، عشرہ مبشرہ کے بارے میں جانا۔ اب ہم کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، درست جواب کے گرد ہم دائرہ لگائیں گے، اپنی اپنی پینسلز کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے۔ پہلا ہے مبشرہ کے معانی ہیں، جس کا جواب ہے خوشخبری دیے ہوئے۔ نمبر 2 حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث مبارکہ مروی ہیں 38 یعنی کہ 38۔ نمبر 3 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم سے ملتا ہے 5ویں پشت میں۔ نمبر 4 حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی شاخ سے تعلق رکھتے تھے، درست جواب ہے بنو اسد۔ نمبر 5 آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اس امت کا امانت دار ہے، جواب ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب کی طرف۔ پہلا مختصر سوال ہے، مختصر جواب جس کا ہم دیں گے وہ ہے پہلا سوال، عشرہ مبشرہ کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ تو اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 84 پر پہلی 2 لائنوں میں اس کا ملے گا کہ عربی زبان میں عشرہ کے معنی ہیں 10 اور مبشرہ کے معنی ہیں خوشخبری دیے ہوئے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم نے جن 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری دی تھی، ان 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 صفات بیان کریں۔ صفحہ نمبر 84 پہ ہی دیکھیے گا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے پیراگراف میں جو تیسری لائن ہے کہ حضرت اللہ، دوسری لائن ہے اور تیسری لائن بھی ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک متقی، پرہیزگار اور فیاض شخص تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت محبت فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے اور اپنا مال راہ خدا میں بے دریغ خرچ کیا کرتے تھے۔ مالدار ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ مزاج تھے، سادگی سے رہتے تھے اور سادہ غذا کھاتے تھے۔ تو پیارے بچوں، ان میں سے کوئی بھی 2 صفات آپ نے لکھنی ہے۔ سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ میں شامل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام لکھیں۔ تو اس سوال کا جواب بھی صفحہ نمبر 84 پہ ہی موجود ہے سیکنڈ لائن میں کہ ان کے نام ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 4 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد لینے سے انکار کیوں کر دیا؟ صفحہ نمبر 86 پہ اس کا جواب موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے اندر اس کی آپ دوسری لائن دیکھیے گا کہ مواقعات مدینہ کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین اخوت کا رشتہ قائم ہوا۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے کہا کہ میں اپنی کل دولت کو اپنے اور آپ کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں، جس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں برکت دے، یعنی کہ انہوں نے انکار کر دیا ان کی مدد لینے سے اور فرمایا کہ مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دیجیے۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مالی حالات مستحکم ہو گئے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت زیادہ خوددار تھے اور بڑے ہی صبر و تحمل سے
کام لینے والے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت سعد بن ربیع کی مدد لینے سے انکار کر دیا تھا۔ سوال نمبر 5، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو آ جائیے صفحہ نمبر 85 کی طرف، جس میں آپ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پیراگراف میں دیکھیں گے۔ تیسری لائن سے آپ اسٹارٹ کریں گے۔ سوال نمبر 5 کا آنسر کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں حصہ لیا، بہادری کے جوہر دکھائے اور خوب تیر اندازی کی۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدیم المثال بہادری سے لڑے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کا دفاع کرتے رہے اور مشرکین کے ہر وار کو روکتے رہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تیر چلاؤ۔ ساتھ میں آپ یہ بھی درج کریں گے کہ تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، غیر معمولی شجاعت و جانبازی کے جوہر دکھائے۔ طائف اور تبوک کی فوج کشی میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران اور بانی کوفہ بھی رہے ہیں۔ یہ ان کی بہادری کے کچھ باتیں تھیں۔ اب ہم سوال نمبر 6 کی طرف آئیں گے، جس میں پوچھا گیا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا مرتبہ بیان کریں۔ تو پیج نمبر صفحہ نمبر ہے 86، اس میں جو پیراگراف حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں ہے، وہ پورا پیراگراف آپ نے لکھنا ہے اور شروع کرنا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت حاصل کی اور آپ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ آپ کا وصال 18 ہجری کو ہوا۔ آپ تاریخ اسلام کے نہایت ممتاز اور دلیر سپہ سالاروں میں سے ایک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ یہ اس امت کا امانت دار ہے۔ یہ یہاں تک جو ہے یہ ان کا مقام و مرتبہ آپ بیان کریں گے۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوال کے تفصیل سے جواب کی طرف۔ پہلا تفصیلی سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پر نوٹ لکھیں۔ صفحہ نمبر 85 پر حضرت سعد بن ابی وقاص کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں، جن میں ان کے والد کا نام مالک سے لے کر مدینہ منورہ سے 10 میل دور تحقیق نامی گاؤں میں دفن کیے گئے۔ یہ سوال لانگ کوسچن نمبر 1 تفصیلی سوال کا جواب ہے۔ اب سوال نمبر 2 پڑھتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی و مقام و مرتبہ پر نوٹ لکھیں۔ تو یہ بھی سوال کا جواب ہے صفحہ نمبر 86 پر۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کا جو یہ پیراگراف ہے وہ آپ پورا لکھ لیں گے کہ ان کی کنیت جو ہے وہ ابو محمد تھی سے لے کر 32 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تک۔ اب آپ کے بارے میں یعنی کہ طلبہ کے سرگرمیوں کے بارے میں کچھ ہے کہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی امتیازی خصوصیات پر مشتمل چارٹ بنائیں۔ طلبہ، والدین، اساتذہ کرام کی مدد سے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حیات طیبہ پر مشتمل معلوماتی چارٹ بنائیں، جن میں ان کے نام، القابات، ولدیت، پیدائش، قبیلہ، عمر، مروی احادیث مبارکہ کی تعداد، اولاد، وفات وغیرہ شامل ہوں۔ اس کے ساتھ ہی رہنمائی اساتذہ بھی ہے کہ عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی اور سیرت و کردار پر ذہنی آزمائش کا مقابلہ کروایا جائے۔ اس کے ساتھ ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے اچھی طریقے سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس سبق سے بہت کچھ سیکھیں گے اور سمجھیں گے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سکھائیں گے۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔